السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر احمد کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت ایک آئینی ترامیم کے حوالے سے مسودہ پیش کرنا چاہتی تھی، اور جو مسودہ ہوتا ہے وہ دراصل ٹیکنیکل اصطلاح ہے۔ مسودے میں ایک آئینی ترامیم تھی یا متعدد ترامیم تھیں، اور اس میں نمبر آف جو چینجز تھیں وہ کتنی تھیں وہ کسی کو نہیں پتا۔ انفیکٹ جب یہ مسودہ پیش کیا گیا تو آخری لمحے تک جو وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر صاحب وہ اس پوری کارروائی کے حوالے سے اتنا ہی علم رکھتے تھے جتنا میں اور آپ، اور آئینی ترامیم کے حوالے سے اس ڈرافٹ میں کیا کچھ موجود تھا وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ بات اعظم نذیر تاڑر تک محدود نہیں تھی۔ اسی دوران جب ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کے علم میں ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس میں کیا کچھ موجود ہے، تو وہ بھی مسکرا دیا اور کہا کہ نہیں، فی الحال تو میں نے وہ ڈرافٹ نہیں دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی اور اتنی اہم آئینی ترمیم جس کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی درج ہے، اور جس کے بارے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا برسوں پرانا پروگرام ہے اور جس کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ امپلیمنٹ کرنے کی اب ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اب اگر ضرورت پیش آئی گئی تھی تو کم سے کم وہ جو ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اس کو تو پڑھ لیتے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے کسی لیگل معاملے ہوں، اگر آپ کے یا آپ میں سے کوئی بھی کسی لیگل ایشو کے اوپر کبھی کسی معاملے پہ آیا ہو، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ پہلے ایک لیگل اوپینین لیتے ہیں۔ اس لیگل اوپینین کی ایک وکیل ہے، وہ چھوٹی سی فیس چارج کرتا ہے، اور آپ 2 یا 3 وکلا سے لیگل اوپینین لینے کے بعد فائنلائز کرتے ہیں کہ آخر جو لیگل اوپینین آیا ہے اس کے بعد مجھے کیس میں جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر آپ یہ انالائز کرتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو کس وکیل کے ساتھ جائیں گے اور کن کن گراؤنڈز کے اوپر یہ سارا مقدمہ آپ لڑیں گے۔ لیکن ایک اتنی بڑی آئینی ترامیم جس نے 1973 کا آئین، خاص طور پر یہ پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ یہ 1973 کا آئین جناب بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، اور یقینی طور پہ بڑا کریڈٹ ہے، لیکن اسی آئین کی پوری شکل کو بگاڑ دینا، بلکہ یہ کہنا کہ تقریباً تبدیل کر دینا، اور اس میں پیپلز پارٹی کا اتنا کلیدی کردار ہو اور پیپلز پارٹی اس ڈرافٹ سے ناواقف ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید یہ ایک سیاسی چال رہی ہوگی پیپلز پارٹی کی کہ وہ جانتے سب کچھ ہوں گے لیکن انجان بن رہے ہوں گے۔ یہ جو شکست تھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجوہات ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جب یہ سارا سینیریو چلا تو حکومت نے کسی طریقے سے اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی۔ ایک روز پہلے جب یہ ترمیم ہونی تھی تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں کیٹاگوریکلی کہا گیا کہ جو ایم این ایز ہیں، جو آزاد ایم این ایز ہیں، وہ دراصل آزاد نہیں، وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ایم این ایز ہیں، اور پی ٹی آئی کا سمبل یا پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے تحت ہی وہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کر سکیں گے کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے یا نیشنل اسمبلی کے ووٹس کے حوالے سے، اور جو وہ ووٹس پارٹی پالیسی اگینسٹ ہوں گے وہ کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ حکومت پھر بھی کانفیڈنٹ تھی، کیونکہ حکومت جانتی تھی کہ اس وقت جو تمام تر مشینری ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کہیں سپریم کورٹ میں کیس چلا بھی جاتا ہے تو انہیں پتا ہے کہ اس کو اب کس انداز سے ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ اس حوالے سے حکومت ماضی میں قانون سازی کر چکی ہے کہ کون سا کیس کس کے پاس جائے گا۔ یہ پورا جو رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ کو پتا ہے بنایا گیا تھا اس میں سب درج تھا۔ بہرحال یہ جو صورتحال تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ ایک انتہائی اہم موقع تھا کہ وہ اپنی سیاست کا رخ اس کا تعین کرتے۔ ماضی میں ہر بار یا یہ کہا جائے متعدد بار یہ دیکھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے حوالے سے اس طرز پہ نہیں جاتے جس انداز سے ہم پی ٹی آئی نظر آتی ہے یا نون لیگ کبھی نظر آتی تھی، یا کبھی بھی حکومت کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ عام طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سیٹلمنٹ حکومت کے حوالے سے نظر آ ہی جاتی تھی، اور یہی ایکسپیکٹیشنز اس وقت اتحادی جماعتوں کو بھی تھی۔ کچھ تحریک انصاف کے رہنما جو گمشدہ تھے، جن کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، 6 سے 7 رہنما ایسے ہیں جو گورنمنٹ کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، وہ رہنما ووٹ ان کے کاؤنٹ ہوتے نہیں ہوتے، لیکن کم سے کم یہ آئینی ترمیم اس وقت منظور کر لی جاتی، اور اس دوران جب تک یہ فیصلہ ہوتا تو بہت کچھ ہو جانا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ یہ کہا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو انتظار نہیں کروایا، صرف بھگایا نہیں، دوڑایا نہیں، بلکہ گھسیٹا بھی، اور وہ شاید وہ تمام تر وہ جو بدلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے لے لیے جو کہ وہ عرصہ دراز سے دل میں رکھے بیٹھے تھے۔
مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کے علم ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا سربراہ بنایا گیا. پی ڈی ایم کی تشکیل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا سب سے بڑا کردار رہا. ساری سیاسی جماعتوں کو جوڑنے میں اگر کسی سیاسی کردار کا سب سے بڑا کردار تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. وہ سب پارٹیز سے ملے, مشاورت کی. پیپلز پارٹی بھلے ہی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنی, لیکن پی ڈی ایم کے فیصلوں کی تقریباً تائید انہوں نے کی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک برج کا کردار ادا کرتے رہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کے عوض یہ بار بار یقین دہانی دلائی گئی کہ انہیں صدر پاکستان کا عہدہ دیا جائے گا اور ان کے لوگوں کو اہم وزارتیں بھی دی جائیں گی. لیکن جب حکومت بنی, الیکشنز ہوئے 2024 کے, اس کے بعد حکومت کا رویہ ایز یوزول تبدیل ہوا. جو وزارتوں کی بندرباٹ تھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہوئی. اہم ترین آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے رکھ لیے, جو صدر پاکستان کا عہدہ سر فہرست تھا. جیسے یہ ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا احساس تو ہو گیا کہ کے پی کے میں ان کی عوامی مقبولیت کہاں ہے, اور یہاں پہ جن سیاسی جماعتوں کے کاندھوں پہ وہ چڑھ کے صدر پاکستان بننا چاہتے تھے ان کی صورتحال کیا ہے اور ان کے ارادے کیا ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ ایک گولڈن اپورچونٹی تھی جس کو انہوں نے نہ صرف کیش کرایا بلکہ اپنی عوامی مقبولیت میں بھی انہوں نے کئی گنا اضافہ کر دیا. اس فیصلے سے پہلے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک پرسپشن یہ تھا, سو کالڈ پرسپشن یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتحادی جماعت حکومت کے آگے بے بس ہو جائیں گے اور کسی طریقے سے کوئی ڈیل سی, کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی بھی جو کہ عام طور پر پاکستان میں ہوتا ہے, اس پالیسی کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب سرنڈر کر دیں گے. لیکن ایسا بالکل بھی نہ ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے جو کام کیا کہ جو آئینی ڈرافٹ ہے, جو آئینی ترامیم کا ڈرافٹ ہے, پہلے اس کو طلب کیا, کیونکہ وہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اس ڈرافٹ میں کیا کیا موجود ہے. بہت ساری متضاد اطلاعات آ رہی تھیں. کچھ ڈرافٹ کے جو حصے ہم نے دیکھے وہ بھی کچھ عجیب و غریب تھے, جس کو شاید یہ ماننا کہ یہ سچ میں ہو سکتا ہے وہ بھی ممکن نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے تو حکومت کو اس بات کے لیے بے بس کیا اور یقین دلایا کہ وہ ڈرافٹ ان کو دیا جائے. جب ڈرافٹ ان کے سامنے آیا تو پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں جو شکیں ہیں ان کے اوپر ان کو کچھ اعتراض ہے, اور اس کے بعد جو تمام جماعتوں کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران رات گئے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ انہیں کچھ وقت چاہیے اور اس پہ سیاسی جماعتوں کو بحث کرنی ہوگی. یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک انتہائی چال تھی, ایک بہترین اسٹروک تھا, ماسٹر اسٹروک تھا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھنا چاہتے تھے کہ پارلیمان کے اندر کس انداز سے لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, اور وہ جو چہرے جو کل تک ان سے منہ چھپائے یا نظریں چھپائے یا انہیں اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے تھے, وہ کس انداز سے ان کے آگے پیچھے بھاگتے نہ رہے. اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی ایک سیاسی بصیرت کہہ لیں یا سیاسی پختگی کا اظہار کیا. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ کیا اور اس کے بعد جب سیشن اختتام پذیر ہوا, اگلے موقع ہوا, اس کے بعد اختتام کر دیا گیا, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی جانب سے کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ چند شکے نہیں, انہیں پورے کے پورے اس آئینی مسودے کے حوالے سے تحفظات ہیں, جس کے حوالے سے بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئیں, بلاول صاحب کے بیانات اور بہت ساری چیزیں وہ آپ کو آنے والے ویلاگ میں بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.